السلام علیکم. ناول ہے جنون تیرے عشق کا اور آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامیٹک ناولز بائی نور آصف اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف. آگے بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے چینل کے پلے لسٹ سے ایزیلی مل جائیں گے, ان تمام ناولز کی تمام ایپیسوڈ مل جائیں گے. تو آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ آج کے دن کی ہے سیکنڈ ایپیسوڈ اور اس ٹائم ہو رہا ہے آئی تھنک 7 o'clock اور میں ریکارڈ کر رہی ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ 1-1.5 گھنٹے میں ریکارڈ ہو جائے گی, پھر شاید 1-2 گھنٹے لگیں اپلوڈ ہونے پہ. ان شاء اللہ 10 o'clock تک آپ تک پہنچ ہی جائے گی. تو بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف. اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں. جنون تیرے عشق کا ایپیسوڈ 71. تحریر نور آصف. شاویز اور جازم اپنے گارڈز کے ہمراہ بنا ایک لمحے کی بھی دیر کے بائی ایئرپورٹ اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاویز کے بہت اچھے دوست پاشا خان نے ان کا استقبال کیا, جو وہاں ایک بہت بڑے گاؤں کا سردار تھا. کہ پی کے کتنے ہی گاؤں اس کے انڈر آتے تھے. حکومتی وزراء سے لے کر وہاں کی پولیس بھی اس سے دبتی تھی. پاشا خان یاروں کے لیے یار اور دشمنوں کے لیے دشمن تھا. شاویز کے لیے تو اس کی جان بھی حاضر تھی. وہ اور شاویز لندن میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے تھے. دریائے غیر میں وہ ایک دوسرے کے ہم نشین تھے. پاشا خان شاویز سے بہت خوشی سے ملا. شاویز نے اسے فون پر ساری صورتحال سمجھا دی تھی کہ اسے 2 بندے مطلوب ہیں. جو شنواری نام کے کسی گاؤں میں چھپے ہیں. پاشا خان نے ساری ذمہ داری لی تھی. اس نے شاویز کو اپنے گارڈز بھی لانے کے لیے منع کیا تھا. وہ اور اس کے گارڈز حاضر ہیں, مگر شاویز فی الوقت کسی پر بھروسہ نہ کر سکتا تھا. اسے ہر حال میں برہان اور ایام چاہیے تھے, وہ بھی زندہ اور صحیح سلامت, تاکہ انہیں تڑپا تڑپا کر موت دی جائے. پاشا خان نے شاویز اور اس کے گارڈز کو اسلحہ اور گاڑیاں مہیا کی. شاویز کو اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی. ایام کے بہت بڑے گینگ سے تعلق ہونے کی وجہ سے شاویز اور جازم کو اپنے ساتھ گارڈز کی ضرورت پڑی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے وہ اپنی کسی بھی بے وقوفی اور جلد بازی کے بدولت نقصان اٹھا بیٹھے. انہیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر اب اپنے سے منسلک رشتوں کی پرواہ تھی. اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ایام خانزادہ یقیناً اس کی فیملی کو نہ چھوڑتا. انہیں ہر حال میں ایام خان اور برہان خانزادہ کی موت چاہیے تھی. شاویز کے بہت منع کرنے کے باوجود پاشا خان ان کے ہمراہ تھا. شاویز نہیں چاہتا تھا کہ پاشا خان کو مشائم کے بارے میں کسی بھی بات کی خبر ہو, اس لیے وہ پاشا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے رضامند نہ تھا. پاشا تمہارا بہت بہت شکریہ, تم نے میری اتنی مدد کی. میں اب آگے اکیلے ہی جانا چاہتا ہوں. شاویز کے سرد سخت لہجے پر پاشا خان, جو اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا, کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا. جازم دوسری گاڑی میں گارڈز کے ہمراہ ان کے پیچھے آ رہا تھا. پاشا خان اور شاویز ایک گاڑی میں سوار تھے. ٹھیک ہے شاویز, جیسے تم چاہو. میں اور میرے گارڈز تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے, مگر پاشا خان کے جگری یاروں کے لیے اس کی جان بھی حاضر ہے, اور تم میرے جگری یار ہو. شاویز شاہ کے لیے پاشا خان کے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی حاضر ہے. ہم تمہارے ساتھ اس گاؤں کی حدود میں نہیں داخل ہوں گے, مگر میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جاؤں گا. میں اور میرے گارڈز گاؤں کے باہر تمہارا انتظار کریں گے. جب تک تمہیں صحیح سلامت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آئے گا. پاشا خان نے بھی جواباً سخت لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا. لیکن پاشا, بس شاویز, جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا. میں تمہیں کسی بھی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تم یہاں کے لوگوں کو نہیں جانتے, وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے.
جو لوگ تمہیں چاہیے اگر وہ اسی گاؤں سے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاشا خان نے شاویز کی بات کاٹتے سنجیدگی سے کہا تو شاویز کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ جانتا ہوں یہاں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، جیسے تم ہو، یاروں کے لیے یار اور دشمنوں کے لیے دشمن، دونوں بیک وقت بولے تھے اور دونوں کا مشترکہ کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ لیکن پاشا، میں اپنی وجہ سے تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تمہارے لہو کا ایک قطرہ بھی بہا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ شاویز سنجیدہ ہوا تھا۔ شاویز، ہمارے لیے یہ بندوقیں کھلونے سے کم حیثیت نہیں رکھتی، نہ ہی ہم جان جانے کے ڈر سے گھر میں چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے لیے رگوں میں دوڑتے خون سے زیادہ اپنے رشتوں اور اپنے دوستوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تم ایک قطرے کی بات کر رہے ہو، تمہارے لیے میرے لہو کا ہر قطرہ حاضر ہے۔ تمہارے لیے اپنا خون بہانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ پاشا اپنی بات پر ہنوز قائم تھا۔ شاویز پاشا کی ضد پر گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ایک بات یاد رکھنا پاشا، تم تب تک میری مدد نہیں کرو گے جب تک میں تمہیں نہ کہوں۔ از اٹ کلیئر؟ شاویز کی سنجیدہ آواز پر پاشا خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اور ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اپنی دوسری گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب شاویز اور جازم کی گاڑیاں آگے چل رہی تھیں اور پاشا خان اور اس کی گارڈز کی گاڑیاں کافی فاصلے پر ان کے پیچھے تھیں۔ شاویز اور جازم اپنے گارڈز کے ہمراہ برہان خان زادہ کے گھر کا گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تھے۔ شدید بارش ہو رہی تھی اور اتنی بارش اور رات کے اندھیرے میں بہت مشکل سے پہنچے تھے۔ اور اتنی بارش اور تاریکی میں خطرناک راستوں پر ڈرائیو کرنا بہت مشکل تھا۔ ڈرائیور پاشا خان کے آدمی تھے جو ان راستوں سے واقفیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے یہاں ڈرائیو کرنا مشکل کام نہ۔ انہوں نے بہت مہارت سے ڈرائیو کی تھی اور انہیں جلد از جلد یہاں پہنچایا تھا۔ شاویز اور جازم اپنی اپنی گن لوڈ کرتے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ گارڈز کو باہر لان میں رکنے کا حکم دے کر وہ دونوں برآمدے میں بنے کمروں کی جانب بڑھے۔ دونوں کمروں کو خالی پا کر وہ تیسرے کمرے میں داخل ہوئے جہاں روشنی آن تھی۔ وہ دونوں دروازے کو دھکا مار کر اندر داخل ہوئے، برہان خان کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر۔ جازم غصے سے پاگل ہوا تھا۔ جازم نے برہان خان پر اپنی گن تانے فائر کیا۔ عین اسی وقت شاویز نے وہ گن کا رخ موڑا تھا۔ گن سے نکلی گولی شیشے کی کھڑکی پر جا لگی۔ شیشہ چکنا چور ہوتا ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ برہان کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ساکت سا ایام کا سر اپنے گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ کمرے میں پڑے موبائل کے ٹکڑے اور فرش پر بکھرا خون اور ایام کا ساکت حالت میں پڑا ڈھیر وجود شاویز کو پل میں سب کچھ سمجھا چکا تھا۔ بھائی، آپ نے مجھے کیوں روکا؟ ماں نے کیوں نہیں دیا اس کو؟ جازم غصے سے چیخا۔ وہ اپنے غصے اور بدلے کی آگ میں کمرے کی حالت کو دیکھ ہی نہیں سکا تھا، یا پھر اسے یہ سب کچھ کسی ڈرامے کا حصہ لگا تھا۔ اس کے اندر ایام اور برہان خان زادہ کے لیے اتنی نفرت تھی، کوئی اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاویز جازم کی بات اگنور کیے برہان خان کی طرف بڑھا، جو ایام کا سر گود میں رکھے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ شاویز نے پنجوں کے بل بیٹھ کر برہان خان زادہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ برہان، تم ٹھیک ہو؟ شاویز برہان کی حالت دیکھ کر اپنے لب بھینچتے بولا۔ برہان کی حالت اس کے دل کو بھی دکھی کر گئی تھی۔ یکدم برہان کا دکھ اسے اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا۔
جس نے ایک مجرم کو سزا دی تھی، مگر اپنے بھائی کے لیے وہ تڑپ کر مرنے والا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ایام کو مار دیا، میں نے مشائم کے مجرم کو سزا دے دی، برہان نے سرسراتے لفظوں سے کہا تو شاہویز اس کی حالت پر اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ برہان، یہاں سے اٹھو۔ تمہاری حالت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، شاہویز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے شاہویز کا ہاتھ بری طرح جھٹکا تھا۔ میں ایام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ آتی ہی ہوگی، میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں گا، برہان نے سرخ آنکھوں سے سپاٹ لہجے میں کہا۔ شاہویز اپنا ماتھا مسلتا کھڑا ہوا۔ جازم کمرے میں کھڑا برہان کو دیکھ رہا تھا، جس کی حالت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ غصے اور نفرت کی چادر اتار کر دیکھا تو اسے برہان بے قصور نظر آیا، جس کی حالت ترس کھانے کے قابل تھی، اور برہان خان کی اعلیٰ ظرفی بھی نظر آئی، جس کی وجہ سے اپنے ہی لفظوں پر شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ جازم، ہیزل نے بتایا تھا کہ برہان نے ایام کو مار دیا ہے، یعنی اس بات کو 5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ برہان نے پولیس کو فون کب سے کیا ہے؟ یقیناً پولیس شدید بارش اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے یہاں نہیں آئی۔ جیسے ہی صبح کا اجالا ہوگا اور یہ طوفانی بارش تھمے گی تو پولیس ضرور آئے گی، مگر اس سے پہلے ہمیں برہان خان زادہ کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ وہ یہ بیان پولیس کو ضرور دے گا۔ میں نہیں چاہتا ایسے شیطان کی موت کی سزا برہان خان پائے۔ یہ گلی کا ایسا کتا تھا جس کے مرنے پر شکر ادا کیا جاتا ہے، نہ کہ اسے مارنے کی سزا جھیلی جائے۔ شاہویز نے ایام کے ساکت وجود کو نفرت سے دیکھا۔ جی تو کیا تھا اپنی بندوق کی ساری گولیاں اس کے بے حس و حرکت وجود میں اتار دے، مگر برہان خان کی وجہ سے خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ وہ برہان خان کو مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ یہی حالت جازم کی تھی۔ ایام کی اتنی آسان موت اس سے بھی گوارا نہ تھی۔ وہ ایام کی لاش کو نفرت امیز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ شاہویز پھر سے برہان کی طرف بڑھا۔ برہان، اٹھو یہاں سے، تم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم اس کی سزا پاؤ۔ تم جانتے ہو جو ایام نے کیا اس کی سزا موت سے بڑھ کر تھی۔ تمہاری پوری زندگی پڑی ہے، تم ایسے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتے، چلو یہاں سے۔ شاہویز نے اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے ایک بار پھر سے کوشش کی تھی۔ برہان خان اس وقت وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ شرٹ پر جا بجا خون لگا ہوا تھا۔ برہان کے ہاتھ بھی خون سے رنگے تھے، بکھرے بال، لہو رنگ آنکھیں، غم زدہ چہرہ۔ برہان کی حالت قابل رحم تھی۔ ایسی زندگی کا میں کروں گا بھی کیا، جس زندگی میں میرے پاس کچھ نہیں بچا، میرا بھائی نہیں رہا۔ میری محبت نہیں ہے میرے پاس، ایسی زندگی نہیں چاہیے مجھے۔ اچھا ہے میں اپنی زندگی کی سزا کاٹتے ہوئے گزار دوں۔ برہان کے سپاٹ انداز اور اس کی بات پر جازم اپنے جھپڑے بھینچ کر رہ گیا تھا۔ جانتا تھا برہان خان کی محبت کون ہے۔ دیکھو برہان، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اگر تم ایام کو سزا نہ دیتے تو آج نہیں تو کل وہ اپنی جان ضرور کھو دیتا۔ اور اسے اتنی آسان موت نہ ملتی۔ جس گینگ سے وہ تعلق رکھتا ہے وہ لوگ اپنا مطلب پورا ہونے پر اس سے بھی بدتر موت دیتے ہیں۔ ایام کی جان ہر حالت میں جانی تھی، اس لیے تم خود کو ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ دو، چلو یہاں سے، اس سے پہلے پولیس آ جائے۔ شاہویز نے اب کی بار کافی سختی سے کہا۔ وہ کسی بھی حال میں برہان کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دے سکتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے تم لوگ جاؤ یہاں سے، میں نے تم لوگوں کے مجرم کو سزا دے دی ہے، اب کیا چاہتے ہو؟ تنہا چھوڑ دو مجھے، برہان زمین سے کھڑے ہوتے چلایا۔ چاچی برہان کے چلانے پر اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا، مگر جو بھی تھا وہ بھی برہان کو اکیلے یہاں چھوڑ کر جانے کے حق میں نہیں تھا۔ شاہویز نے ایک نظر برہان کو دیکھا
جو اب بیڈ پر بیٹھے ٹانگیں نیچے زمین پر لٹکائے ہوئے تھا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے ایام کی لاش کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک ٹانگ مسلسل اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی اس کی طبیعت ٹھیک لگ رہی تھی۔ برہان، کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں یہ بے وقوفی نہیں کرنے دوں گا۔ تم اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرو گے۔ تمہیں کسی بھی قیمت پر یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جایا جائے گا۔ شاویز نے برہان کو دیکھتے ہوئے اٹل انداز میں کہا۔ شاویز نے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر پاشا کو فون کیا۔ پاشا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ شاویز نے فون پر سنجیدگی سے کہا۔ پاشا، اس گاؤں کے ایس ایچ او کو تم جانتے ہو؟ کیا؟ شاویز نے پاشا سے پوچھا تو اس نے اسبات میں جواب دیا تھا۔ دیکھو پاشا، یہاں ایک مرڈر ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے خودکشی کا رنگ دیا جائے۔ میرا ایک خاص آدمی ہے جو برہان خان زادہ، اسے بحفاظت یہاں سے نکالو۔ اب یہ تمہارا کام ہے، تم اسے اس کیس سے کیسے نکالتے ہو۔ اس کے کسی بیان کو اہمیت نہ دی جائے۔ وہ اس کیس سے ایسے نکلے جیسے مکھن سے بال۔ شاویز نے فون پر پاشا کو ہدایت دی۔ پاشا نے جواباً شاویز کو بے فکر رہنے کو کہا تھا۔ شاویز نے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ اور آخری بات، میں چاہتا ہوں برہان خان کو اپنے بھائی کی تدفین کرنے دی جائے۔ اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کیے بغیر برہان خان کے حوالے کیا جائے۔ شاویز کی بات پر برہان کی اسپاٹ سرخ آنکھوں میں نمی سی ٹھہری تھی۔ جازم کو شاویز کی آخری بات پسند نہیں آئی تھی۔ وہ اس درندے کی لاش کے ساتھ بھی اچھا سلوک روا رکھنے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ایام کو کفن دینے کے حق میں بھی نہیں تھا، مگر شاویز کے احترام میں وہ خاموش ہو گیا تھا۔ مشائم اور باقی لڑکیوں کی ویڈیوز تمام ریکارڈ میں نے ضائع کر دیا ہے۔ ایام کے سامان سے مجھے وہ یو ایس بی مل گئی تھی جس میں تمام ریکارڈز موجود تھا، جسے میں نے پہلی فرصت میں بنا تاخیر کیے ضائع کر دیا۔ ایام نے جو تکلیف آپ لوگوں کو دی، میں اس کا مداوع نہیں کر سکتا، نہ ہی تسلی کے ایسے لفظ ہیں جس سے آپ کی تکلیف کا مداوع ہو سکے۔ پوری کوشش کروں گا آئندہ زندگی میں میرا آپ لوگوں سے کبھی سامنا نہ ہو، اس لیے میں یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ برہان خان زادہ۔ شاویز نے میسج پڑھتے ہوئے سکون و اطمینان کی سانس خارج کرتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندی تھیں۔ آج 2 دن ہو گئے تھے ایام کی موت کو۔ اس دن پاشا نے اپنا وعدہ نبھایا، بلکہ اپنے دوست ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ اس نے پولیس کو برہان کے گاؤں پہنچنے ہی نہیں دیا۔ ایام کی تدفین بھی پاشا نے اپنی نگرانی میں پوری عزت و تکریم سے کی تھی۔ برہان خان تو اپنے حواس میں نہیں تھا۔ شاویز اور جازم سب کچھ پاشا خان کے سپرد کر کے چلے آئے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ میں اتنا حوصلہ نہیں پا رہے تھے کہ ایام خان زادہ کے جنازے میں شریک ہو سکیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ ایام کو کفن اور زمین بھی نصیب نہ ہونے دیتے۔ مشائم کے مجرم اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکے تھے۔ شاویز کو اتنے عرصے بعد چین و اطمینان نصیب ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ چین و اطمینان کچھ ہی دیر کا ہے۔ آج کچھ ایسی تلخ سچائیوں کا ادراک ہوگا جو اس کا چین و اطمینان ہمیشہ کے لیے غارت کر دے گا۔ شاویز بیٹا، سائمہ کی پکار پر وہ آنکھیں کھولے سیدھا ہوا، صوفے پر بیٹھا۔ جی موم، کہیں۔ شاویز نے اپنی سرخ آنکھیں مسلی تھیں۔ شاویز بیٹا، جو تم نے مشائم کے لیے کیا ہے وہ دنیا کا کوئی بھائی نہیں کر سکتا۔ مشائم کی ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ عباس شاہ باپ ہوتے مشائم کو معاف نہ کر سکے، مگر تم نے مشائم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر تم اور جاسم بھی عباس کی طرح مشائم کا ساتھ چھوڑ دیتے تو آج مشائم کے ساتھ میں بھی خودکشی کر لیتی۔ سائمہ شاویز کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ مام، یہ سب باتیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، میں کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
شاویز نے سنجیدگی سے کہا۔ جانتی ہوں شاویز بیٹا، مشائم تمہیں بہت عزیز ہے، میں ہی نہ سمجھتی جو تمہارے پیار کو ڈھونگ سمجھتی رہی، تمہیں ہمیشہ ستیلا سمجھتی رہی، تم اسے اتنی نفرت کرتی رہی کہ بھول گئی کہ میں ایک ماں بھی ہوں، ایک بیٹی کی ماں جسے اپنی ماں کے پیار کی ضرورت ہے۔ کاش میں تم سے اتنی نفرت نہ کرتی تو میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ سائمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ شاویز نے ایک نظر سائمہ کو دیکھا جو پستہ گرین کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے ہوئی تھی، دوپٹہ سر پر اوڑھے بنا کسی زیبائش اور میک اپ کے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے سائمہ کی موڈ ڈریسنگ، ڈھیر سارا میک اپ کبھی ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، مگر آج ان کی اتنی سادگی بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ موم پلیز پرانی باتوں کو بھول جائیں، آپ صرف مشائم پر دھیان دیں، اسے آپ کی ضرورت ہے، شاویز کہتے ہوئے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پھر سے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ مشائم کی تمام ویڈیوز ضائع ہو چکی ہیں، اس بات سے شاویز کو کافی تکلیف پہنچی تھی، اس کے روم روم میں آج سکون اترا تھا۔ شاویز مشائم کے تمام مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، آج تم بہت سکون میں ہو ہے نا؟ سائمہ نے رنجیدگی سے کہا، ہچکی لے کر اپنے آنسو پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر بھی کتنے ہی آنسو آنکھ سے بہتے ان کی گود میں درے ہاتھ کی پشت پر آ گرے۔ ظاہر ہے موم، یہ بات نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی سکون کا باعث ہونا چاہیے، مگر آپ مجھے بہت بے چین اور بے سکون لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ شاویز نے سائمہ کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، جس کے بدن میں واضح لرزش تھی۔ میں نے ہمیشہ تمہیں بے سکون دیکھنا چاہا، آج بھی تمہاری بدسکونی خدا نے میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ سائمہ زخمی سا استہزائیہ مسکرائی۔ موم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شاویز نے سائمہ کو ناسمجھی سے اور الجھن بھری نگاہوں سے دیکھا، جو کافی مضطرب لگ رہی تھی۔ جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ دیکھو آج میں تمہیں جو حقیقت بتانے لگی ہوں وہ تمہیں بہت تکلیف پہنچائے گی، کہ شاید تم یہ تکلیف برداشت نہ کر سکو۔ تم ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ تم ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مگر تمہارے جڑنے کے لیے ایک دفعہ تمہیں ٹوٹنا ہوگا۔ میں اب اس حقیقت پر مزید پردہ نہیں ڈال سکتی جو تمہیں تمہاری خوشی، تمہاری زندگی سے دور لے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر خوشی دور کرنی چاہی میں نے تم سے تمہاری ہر خوشی دور کرنی چاہی، ہر ممکن کوشش کی تم سے تمہاری ہر وہ چیز چھین لوں جو تمہیں سکون پہنچاتی ہو۔ جب مجھے احساس ہوا حیا تمہارا سکون تمہاری چاہت ہے، تمہاری زندگی ہے، میں نے ہر ممکن کوشش کی وہ تم سے دور چلی جائے تاکہ تم ساری زندگی تڑپتے گزار دو۔ حالہ کو زبردستی تمہاری زندگی میں لائی تاکہ اس کی بدولت تمہاری جائیداد پر قابض ہو سکوں۔ تمہاری مہندی کی رات میں نے تمہیں جان بوجھ کر کنزا کی خودکشی والی بات بتائی تاکہ تم اذیت کے انتہا پر پہنچ کر غم و غصے سے پاگل ہو جاؤ اور اسی غصے سے تم حیا کو چھوڑ دو۔ جانتی تھی کنزا تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ وہی ہوا، تم پہلے ہی بہت تکلیف میں تھے، جب میں نے کنزا کی خودکشی کا بتایا تو تم پاگل ہو گئے اور مہندی کی رات وہ سب کچھ ہو گیا۔ سائمہ نے سسکی لی تھی۔ موم مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں ہمیشہ سے جانتا تھا آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ جب آپ نے مجھے ماما کی خودکشی کے بارے میں بتایا میں سمجھتا تھا آپ کا مقصد کیا ہے، مگر حقیقت تو یہی تھی، ماما نے خودکشی کی، آپ نے مجھے سچ ہی بتایا تھا۔ یہ حقیقت جب بھی مجھے پتہ چلتی شاید میرا یہی ری ایکشن ہوتا۔ پلیز آپ اس گلٹ سے باہر نکل آئیں کہ آپ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے۔ شاویز سائمہ کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سائمہ شاویز کی بات سنتے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
تم میری نفرت سے باخبر تھے، پھر بھی ہمیشہ مجھے عزت دی، کبھی مجھے جتایا تک نہیں۔ اتنا اچھا بیٹا میرے پاس تھا جسے میں سمجھ نہ سکی کہ ایسی ماں ہوں میں جو اپنی نفرت میں اپنے بیٹے سے دور رہی۔ کاش میں سچ میں تمہاری ماں بنتی، کاش میں سچ میں ماں ہونے کا حق ادا کرتی، سائمہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ شاویز گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ پلیز ماما ایسے مت روئیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاویز نے سائمہ کو اس طرح روتے دیکھ کر لب بھینچے کہا۔ اسے سائمہ کے ایسے رونے پر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں کی جگہ تھی، اس کے لیے بے انتہا عزت کے قابل۔ شاویز بے شک کنزا کی خودکشی حقیقت ہے، مگر کنزا کی خودکشی کی وجہ سامان شاہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اس حقیقت کو بتانے کے لیے ان کا مضبوط ہونا لازمی تھا، مقابل کو تکلیف دینے کے لیے اب ان میں اتنا حوصلہ نہ رہا تھا، مگر تکلیف تو دینی تھی نا۔ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ آپ بھی دادی جان اور بابا جان کی طرح میری ماں پر الزام لگائیں گی؟ شاویز یکدم بھڑکا تھا۔ نہیں، آج تمہیں وہ ساری حقیقت بتاؤں جس سے تم انجان رہے۔ شاویز میں تم سے نفرت اس لیے کرتی رہی کیونکہ کنزا نے ہمیشہ مجھے محسوس کروایا کہ وہ بیٹوں کی ماں ہے۔ جب میرے ہاں اولاد نہ ہوئی اور خدا نے کنزا کو تمہیں عطا کیا تو میں تمہیں ہاسپٹل میں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ مجھے لگا میری مامتا کو بھی تمہاری صورت میں قرار مل گیا ہے، مگر کنزا نے سب کے سامنے میرے ہاتھوں سے تمہیں چھین لیا، یہ کہہ کر کہ میں ایک ستیلی ماں ہوں۔ میں تمہاری ماں کبھی نہیں ہو سکتی، اس کا بس یہاں تک بھی نہ چلا تھا۔ اس نے مجھے منحوس پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ میں روتے ہوئے ہاسپٹل سے گھر آئی تھی۔ اس دن میں گھر آ کر بہت روئی تھی۔ وہ جب مجھ سے ملتی مجھے آواز سے طلاق دلوانے کی دھمکی دیتی۔ میں آہستہ آہستہ انسیکیور ہونے لگی، اس انسیکیورٹی میں تم سے نفرت کرنے لگی۔ کچھ سالوں بعد جازم ہوا تو کنزا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور اس کے الفاظ پہلے سے زیادہ بے رحم ہو گئے۔ اب تو وہ اپنی نفرت کا اظہار سب کے سامنے کرتی تھی۔ کتنے ہی فیملی فنکشن پر وہ مجھے انوائٹ نہ کرنے دیتی۔ وہ بعض پر بہت دباؤ ڈالنے لگی کہ مجھے طلاق دی جائے، ورنہ وہ تمہیں اور جازم کو لے کر دور چلی جائے گی۔ عباس یہاں بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ عباس یہاں کا بہت خیال رکھنے لگی کہ میری خدمتوں اور محبتوں کے عوض مجھے طلاق نہ دے۔ عباس میرے نزدیک اور کنسا سے دور ہونے لگے۔ مشائم کے آنے کے بعد میری انسیکیورٹی تو کم ہونے لگی، مگر تم سے اور جازم سے میری نفرت میں اضافہ ہونے لگا۔ میں کنزا کی پل پل کی خبر رکھنے لگی۔ شاولہ میں کیا ہو رہا ہے، کنزا کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، عباس کنزا کے کمرے میں کتنی دیر ٹھہرتے ہیں۔ میں اس کی نفرت میں اتنا آگے چلی گئی کہ اپنا آپ تک بھول گئی۔ میں مشائم تک کو بھول گئی۔ میرا مقصد صرف کنزا سے نفرت کرنا اور اسے عباس کی زندگی سے دور کرنا تھا۔ اس لیے میں نے یہاں کی ایک ملازمہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ پل پل کی خبر مجھے پہنچانے لگی۔ سائمہ نے خوش ہوتے گہرا سانس لیا تھا۔ ملازمہ کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ کنزا آج کل اپنے کسی کزن سے مل رہی ہے جس کا نام اشفند ہے۔ اشفند عباس اور واہبہ آنٹی کی غیر موجودگی میں گھر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں صرف کزن ہی نہیں بلکہ ان دونوں کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے اس ملازمہ کو زیادہ رقم کی لالچ دے کر کنزا اور اشفن کی ایک ایک مومنٹ پر نظر رکھنے کو کہا، یہاں تک کہ میں بذات خود کنزا پر نظر رکھنے لگی۔ جس دن کنزا اور زمان شاہ والا واقعہ ہوا اس دن کنزا نے تمام ملازموں کو چھٹی دے دی تھی۔ اپنی پرانی ملازمہ جو اب میری وفادار تھی اسے اس رات انیکسی میں رہنے کو کہا۔ اس نے مجھے فون پر بتایا کہ سب ملازموں کو چھٹی دینے کے بعد گھر میں اشفن داخل ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد زمان شاہ اندر داخل ہوا ہے۔
بس موم، آپ نے ایک لفظ اور کہا تو بھول جاؤں گا، آپ مشائم کی ماں ہیں۔ میں آپ کی جتنی بھی عزت کر لوں مگر اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ آپ آج بھی نہیں بدلے۔ مجھے تکلیف اذیت دینے کے لیے آپ میری ماں کے کردار پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی بنائی ہوئی کہانی پر یقین کروں گا؟ آپ میرے سامنے اس ملازمہ کو لے کر آئیں گی تو میں اس کی گواہی مانتے ایک ایک حرف پر یقین لے آؤں گا۔ میری ماں با کردار عورت تھی، میں اس بات پر یقین کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے لیے کوئی بات، کوئی دلیل، کوئی گواہی معنی نہیں رکھتی۔ ایک لفظ آپ نے اور کہا تو آپ سے اپنا تعلق توڑنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ شاویز صوفے سے اٹھتے بھڑکتے لہجے میں بولا، مٹھیاں بیچے سائمہ کو بحث و اشتعال سے دیکھنے لگا۔ میں جانتی ہوں تم کسی دلیل اور گواہی پر یقین نہیں کرو گے مگر ثبوتوں پر تو یقین کرو گے۔ سائمہ نے صوفے سے اٹھتے ٹھہرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے جو میری ماں کو گناہ گار ثابت کر سکتے؟ لائیے، دکھائیے، میں بھی تو دیکھوں وہ ثبوت۔ شاویز ہاتھ آگے کیے استہزائیہ مسکرا اٹھا۔ جس رات شاہ ولا کے لاؤنج میں سب کچھ ہوا اس رات کی ویڈیو میرے پاس ہے۔ عباس شاہ اور واہبہ آنٹی کو خیال تک نہ آیا وہ ایک بار سی سی ٹی وی کیمراز دیکھ لیں۔ کنزا کے جھوٹے آنسور اس کی دگرگوں حالت کے آگے ممتا تک ہار گئی اور ایک عورت کی جھوٹی مظلومیت اور جھوٹے آنسو جیت گئے، کیونکہ عورت کارڈ میں ہمیشہ عورت جیتتی ہے۔ اس رات بھی اس کھیل میں کنزا جیت چکی تھی۔ ایک مظلوم بے گناہ انسان اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے ہار گیا۔ شاویز نے چپڑے بھینتے سائمہ کو دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ استہزائیہ ہنسی ہنستا سائمہ کے کہے ہوئے لفظوں پر ملال کرنے لگا۔ اسے سائمہ سے نفرت محسوس ہوئی تھی، جو اپنی دشمنی اور نفرت میں اس کی با کردار ماں پر الزام لگانے سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے کہنے پر اس ملازمہ نے مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لا کے دی۔ وہ سب کچھ اس موبائل میں ریکارڈ ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ سائمہ نے ایک ویڈیو آن کرتے موبائل شاویز کی طرف بڑھایا، جسے شاویز نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ تھامتے ہوئے سرخ آنکھوں سے سائمہ کو دیکھتے ہوئے ویڈیو دیکھنے لگا۔ جس میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کنزا نے خود اپنے کپڑے پھاڑے اور وہ تمام ڈرامہ کیا۔ اس سب سے پہلے اس نے ایک مرد کو وہاں سے بھگایا بھی تھا جسے زمان نے بری طرح پیٹا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے میری ماں پر، وہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ شاویز کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر چکا تھا۔ کسی انداز میں صوفے پر ڈھہر سا گیا، یقین مان سب ٹوٹ گیا تھا۔ تم سوچ رہے ہوگے یہ سب میں نے عباس شاہ کو کیوں نہیں بتایا، جبکہ میں کنزا سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ میرے پاس تب سنہری موقع تھا کنزا کو عباس کی زندگی سے دور کرنے کا۔ عباس نے اپنا تمام بزنس زمان شاہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور وہ قانونی طور پر بھی اپنی آدھی جائیداد زمان شاہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ صرف کنزا ہی نہیں، میں بھی یہی چاہتی تھی، زمان شاہ کو پھوٹی کوڑی بھی نہ ملے۔ پہلے تم لوگ، اب زمان شاہ اس جائیداد کا وارث بن رہا تھا اور میں سب کچھ مشائم کے نام کروانا چاہتی تھی۔ اگر آدھی جائیداد زمان کے نام ہو جاتی تو مشائم کے حصے میں تو کچھ نہ آتا۔ اس لیے مجھے یہی مناسب لگا میں خاموش رہوں۔ اگر زمان کی سچائی سامنے آ جاتی تو کنزا تو ان کی زندگی سے نکل جاتی، مگر زمان شاہ پہ وہ پہلے سے زیادہ بھروسہ کرتے، اس لیے میں نے ملازمہ کو لاکھوں روپے دے کر وہ ویڈیو ہی ریموو کروا دی۔ مگر میں ہمیشہ کو کنزا کو دیکھتے خود پر غرور کرتی تھی، تمہیں اور جازم کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتی کہ تم لوگوں کی ماں بد کردار ہے۔ میں نے تہیہ کیا تھا ایک دن میں تمہارا یہ غرور ضرور چھینوں گی جو تمہیں اپنی ذات اور اپنے سے جڑے رشتوں پر ہے۔ لیکن دیکھو، خدا نے مجھ سے میرا ہی غرور چھین لیا۔ خدا نے مجھے بتایا میں کون ہوتی ہوں، خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا اور کمظرف سمجھنے والی۔ کنزا نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا
وہ اس کا اور خدا کا معاملہ تھا۔ خدا اسے بہتر سزا دینے والا تھا اور دی بھی، مگر خدا کو میرا غرور پسند نہیں آیا۔ میرا غرور میری بیٹی کے ہاتھوں ملیا میٹ کر دیا۔ سائمہ نے زور و قطار روتے ہوئے شاویز کو دیکھا جو صوفے پر نظریں زمین پر گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ رنگ شدید سرخ تھا، ہاتھوں میں لرزش واضح تھی جسے وہ چھپانے کی ناکام سے ہی کر رہا تھا۔ سائمہ کو شاویز پہ بہت ترس آیا۔ اس کی جھکی نظریں اس کا دل چیر رہی تھیں۔ ساری عمر شاویز کی جھکی نظریں دیکھنا چاہتی تھی، مگر آج اس کا جھکا ہوا سر انہیں اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ سائمہ نے گہرا سانس لے کر اپنی بات پھر سے شروع کی۔ آج انہیں ساری حقیقت شاویز کو بتانی ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی شاویز اپنے دل میں غلط فہمیاں پال کر حیا سے دور رہے۔ سمجھ گئی تھی حیا شاویز کی زندگی ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے، اپنے شاویز کو ہر خوشی دینا چاہتی تھی، مگر یہ خوشی درد کی انتہا پر ہی جا کر اسے ملنی تھی۔ اس رات زمان پر عباس شاہ نے بہت تشدد کیا۔ واہبہ نے بھی زمان پر ہاتھ اٹھایا۔ زمان راتوں رات گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ 5 سال وہ ترکی میں رہا، پاکستان واپس نہ آیا۔ 5 سال بعد محمد یلماز کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے پاکستان آ کر کنزا اور اشون کی پرائیویٹ تصویریں اور ویڈیوز بنوائیں۔ وہ عباس شاہ کے سامنے پیش کرتی۔ عباس نے کنزا کو طلاق دے دی۔ کنزا اپنی ہار برداشت نہ کر سکی تھی۔ اس نے گھر چھوڑتے وہ جھوٹا خط لکھ کر تمہارے کمرے میں رکھ دیا۔ شاید اس کا مقصد تمہارے ذریعے عباس سے انتقام لینا تھا، مگر قدرت نے اس کے گناہوں کا اس سے ہی انتقام لے لیا۔ اشون نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا شاید کیونکہ کنزا نے گھر چھوڑنے کے 2 دن بعد ہی خودکشی کر لی۔ اس موبائل میں اشون اور کنزا کی اور بھی تصویریں ہیں، چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ مجھے معاف کرنا، میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، مگر حقیقت یہی ہے، تمہاری ماں کا قصوروار کوئی نہیں ہے بلکہ وہ خود قصوروار ہے۔ کنزا شاویز کے جھکے سر کو دیکھتے گہری سانس بھرتی چلی گئی۔